ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 97ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج 2 آیات یعنی 92 اور 93 آیات کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت کا اردو محاوراتی ترجمہ کچھ اس طرح آئے گا کہ تمہارے پاس موسیٰ کیسے واضح معجزے لے کر کے آئے تھے، پھر تم نے ان کے طور جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ہی تو ظالم لوگ ہو کہ اس ظلم عظیم میں مبتلا ہو گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے اقرار کر لیا تھا کہ جو کتاب تورات ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور غور سے سننا، خوف کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور دل سے کہا ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ کفر کے سبب بچڑے کی محبت ان کی دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے اگر تم مؤمن ہو تو سن لو کہ تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آیت کے ایک ایک حصے کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کہا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ کیسے واضح معجزے لے کر کے آئے تھے۔ تفسیر ماجدی جلد اول کے مطابق اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات اور نشانات کی طرف اشارہ ہے جو فرعون کے مقابلے میں تھے۔ ایک تو عصا کا معجزہ تھا اور دوسرا ید بیضا کا معجزہ تھا، اور یہ 2 معجزے سارے عالم میں مشہور ہیں، لیکن اس آیت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ کچھ معجزات موسوی خود بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے ان طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ہی تو ظالم لوگ ہو۔ بچھڑے کو معبود بنانے کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا ناظرین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے شرک عظیم قرار دیا اور اسی مناسبت سے انہیں ظالم قرار دیا۔ ستم ظریفی دیکھیے ناظرین کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام طور پر اپنے معبود برحق سے راز و نیاز میں مصروف ہیں اور صرف ایک اور ایک اللہ یعنی معبود واحد کی جناب میں حاضر ہیں، دوسری طرف بدبخت قوم اسرائیل کی ایک بے وقعت اور حقیر جانور بچھڑے کو معبود بنا چکے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکے گا، چنانچہ آیت کے اس حصے میں ان کے اسی ظلم کی جانب اشارہ موجود ہے، اور پھر کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے اقرار لیا کہ جو کتاب یعنی تورات ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور غور سے سننا، خوف کے مارے زبان سے تو تم نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا
اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ کفر کے سبب بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ کسی فرد اور قوم کی حرکت انتہائی مذموم ہے کہ وہ حق بات کو سمجھتے بوجھتے نافرمانی پر اتر آئے، اور وہ شرف انسانیت سے محروم ہے اور اجر و ثواب سے اکثر خالی ہے۔ جس طرح پانی جسم کے رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں کسی چیز سے انتہائی محبت کو پینے کی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بچڑے کی محبت ان کی دلوں میں سرایت کر گئی یا رگ رگ میں رچ بس گئی۔ تمہارا طرز عمل سراسر ایمان کے منافی ہے۔ اگر تم مؤمن ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، خلاف ایمان عمل کرنا گویا عملی طور پر ایمان کی نفی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر طور سے مخصوص پہاڑ جبل سینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر جبل سینا کو سائباں کی طرح لا کر کھڑا کر دیا کہ شاید خوف سے احکامات الہی کو سنیں اور اطاعت کریں۔ وقتی طور پر تو انہوں نے عہد کر لیا، مگر جو ہی وہ پہاڑ رب کریم کے حکم سے سروں سے ہٹ گیا تو پھر نافرمانی پر اتر آئے۔ یہ خلاصہ ہمیں تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے۔ اسی تفسیر سے مزید کچھ باتیں بھی ہم لوگ آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ یہود کے دعوی ایمان کی مزید تردید ریجیکشن ہے، اور اس تردید کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان کی ابتدائی تاریخ کے واقعہ گوشالہ پرستی کو یاد دلا کر ان کی سرزنش کی گئی کہ آج تم نے اپنی ایمان اور اپنی دینداری کی حکایت اتنی بڑا رکھی ہے کہ نہ قرآن کو خاطر میں لانے کے لیے تیار ہو، نہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ تمہاری اس ایمان کا حال آج تو درکنار شروع سے یہ رہا ہے کہ عین موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے کھلے کھلے معجزات کو دیکھتے ہوئے تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہود کے اسی قسم کے فخر پر بعض پچھلے انبیاء نے بھی ان کی سرزنش کی ہے، اور اس واقعہ نے گوشالہ پرستی کی طرف تعریض کرتے ہوئے الفاظ تک فرمائے ہیں کہ اے اسرائیل، یعنی اے بنی اسرائیل، تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی۔ قرآن کے الفاظ اس کے اپنے مرتبے کے شایع نشان ہیں، لیکن بات وہی کہی گئی ہے جو سابق انبیاء نے فرمائی تھی۔ قرآن میں شرک کو متعدد مقامات میں ظلم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظلم کا اصلی مفہوم حق تلفی ہے۔ حقوق اللہ اور خود اپنے نفس کے حقوق کی جو حق تلفی آدمی شرک کا ارتکاب کر کے کرتا ہے، وہ کسی بھی دوسرے عمل یا دوسرے طریقے سے نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت قرآن مجید نے متعدد مقامات میں کی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم۔ تو مشہور ہے یہ نہیں، بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں صدائے بازگشت کے زیر عنوان لکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا، جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گویا کہ بچڑا نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل بچڑے سے ہی لگا رہا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، تم بار بار کی عہد شکنیاں اور کئی بار کے کفر بھول گئے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یعنی ان کے ماننے والوں کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی تھی۔ یہ قوم نہ صرف ظالم ہے بلکہ سفاک بھی ہے، کیونکہ جب یہ جنگ لڑتی ہے تو بچوں، بوڑھوں اور خواتین کا خیال تک نہیں کرتی۔ تو یہ ان دو آیات کی تفسیر ہے ناظرین گرامی، واقعات کے حوالے سے جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔
اب ان آیات کی حکمت و بصیرت پر بھی نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ نکل کر کے آتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل و شعور کی نعمت پس پشت ڈال دیتے ہیں اور وحی الہی جو شعور پر دستک دیتی ہے اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر وہ قعر مذلت میں گر جاتے ہیں۔ جیسا کہ قوم بنی اسرائیل، پھر ان کی روح اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سے حقیر چیز کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نسخہ ہدایت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے عدم موجودگی میں قوم مٹی کے بنے ہوئے بچڑے کی پرستش کرنے لگی۔ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے کہ انسان پر 4 پایوں کو ترجیح دی جاتی ہے، انسان کٹے تو کٹ جائیں لیکن ایک مخصوص جانور کو ضرور زندہ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الہی دلوں کے لیے روشنی کا سامان ہوتی ہے، اس کی پاکیزہ اور مصفہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کی نوید ہے۔ مسلسل اور پیہم نافرمانی اور سرکشی سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور حق و صداقت کی راہ روشن ہونے کے باوجود اچھی نہیں لگتی اور برائیوں میں مزہ آنے لگتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے شرک ایسی برائی ہی پسندیدہ عمل بن گئی تھی۔ آج امت مسلمہ بھی کس منہ سے کہہ سکتی ہے کہ کتاب الہی اور اس کی روشن تعلیمات سے اس نے منہ نہیں موڑا ہے؟ چل پھر کر دیکھ لیجئے کہ کس بڑے پیمانے پر اس امت نے اپنے اپنے بت بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ کہیں شہرت کا بت، کہیں کسی شخصیت سے عقیدت کا بت ہے، کہیں مال و دولت کا بت ہے، کہیں جاہ و حشمت کا بت ہے۔ اگر کسی معبود کے آگے جھکتے نہیں تو بس اللہ کی ذات ہے، یہی اس کی ذلت و رسوائی کا بھی سبب ہے۔ بحقیقت ناظرین گرامی، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کریں، لنک کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ